السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ جب تم اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کر لیتے ہو تب وہ رب تمہیں معجزوں تک لے جاتا ہے۔ جب تم اس کے ذکر میں سکون تلاش کر لیتے ہو تب وہ رب زندگیوں سے بے سکونی کو نکال دیتا ہے۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ رب تمہاری بھی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر لیتے ہو تب وہ رب تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جب تم ماضی کی تلخ حقیقت بلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو تب وہ رب تمہارے مستقبل کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم اس کو دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تب وہ رب تمہیں اس سے دگنا دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور پھر بھی تم کہو کہ میرا اللہ ساتھ ہے تب وہ رب تمہاری زندگی روشن کر دیتا ہے اور تمہارے لیے خیر کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب تم تہجد تک جاتے ہو اس رب کی محبت پانے کے لیے تب اللہ پاک تمہیں اپنی محبت سے سرخرو کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور صبر اور نماز سے اس کی مدد، اس کا قرب حاصل کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب تم اس کی راہ میں اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہو تب وہ رب خود تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بنا جینا سکھا دے گا۔ دنیا داری کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی اور اگر تم مالدار ہو جاؤ گے تو پھر یہ تم سے حسد کرے گی۔ دیر مت کرو، غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا بتاؤ نا اسے کہ اللہ ہے نا۔ جو ٹوٹ چکی ہے تمہاری روح بتاؤ اسے کہ نمازیں ہیں نا۔ کہے جو کوئی نصیب میں نہیں بتا دو ان کو دعائیں ہیں نا۔ جو ذہن بے سکون ہے تمہارا بتاؤ اسے کہ قرآن ہے نا۔ جو کہے کوئی یہ ممکن نہیں بتاؤ اسے کہ تہجد ہے نا۔ جو دل کہے درد کی انتہا ہے بتاؤ اسے کہ صبر ہے نا۔ جو دل کہے کہ ٹوٹ گیا ہوں بتاؤ نا اسے کہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ جو ذہن کہے راستہ نہیں اب کوئی بتاؤ اسے کہ معجزے ہیں نا۔ کچھ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اولاد اور خاص کر کے بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا اور کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ باتیں دل پہ لگ جاتی ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ ہم ہمیشہ کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ کسی سے اتنی ہی محبت کیجیے جتنی وہ آپ سے کرتا ہے،
کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس انسان کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی انسان آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، یہ خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، پھر نہ تتلیاں ملتی ہیں اور نہ واپسی کا راستہ۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس صرف کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال 2 سال بلکہ 4-5 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کی، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ بابا جی کہتے تھے کہ من پسند انسان کی توجہ میں کمی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ کتنا فرق ہوتا ہے نا پاگل لفظ میں، زمانہ کہے تو غصہ اور تم کہو تو پیار آتا ہے۔